بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ ناظرین، آج کل برسات کا موسم ہے، اور سنید یہ ہے، پریڈکشن جو ہے وہ ہے کہ 43% بارشیں اس سال زیادہ ہوں گی، اور بارشوں نے کچھ کمال دکھایا بھی ہے، اور یہ ستمبر تک بارشیں چلیں گی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش، اور ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری رات میں چیتے کی آنکھ ہو جس کا چراغ۔ اب بارشوں کی وجہ سے جو فصلوں کی بربادی اور جو سائل ایروین ہو رہی ہے، پہاڑوں پر جو حالت ہے، جو نواب شاہ میں نظر آ رہا ہے، جو بلوچستان میں نظر آ رہا ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان بارشوں نے برباد کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ جہاں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، وہاں پر کچھ مواقع بھی آپ کو ملتے ہیں، اور کامیاب آدمی وہی ہے جس کی چیتے کی آنکھ ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ان بدلتے ہوئے کلائمیٹک کنڈیشن کے اندر میں کون کون سی فصلیں اور لگا سکتا ہوں جو ادروائز میں نہیں لگا سکتا تھا۔ اور آج میرے ذہن میں ہے پٹسن کی فصل، جو مشرقی پاکستان کے نام سے تعلق تھا اس کا، وہ جانی پہچانی جاتی تھی، اور یہاں پاکستان میں بنگلہ دیش بننے کے بعد جڑاوالا کے اندر اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا، وہاں ایک فیکٹری بھی لگی، اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر کاشف صاحب پرنسپل سائنٹیفک آفیسر فائبر ٹیکنالوجی کے، وہ موجود ہیں میرے پاس۔ ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے، پی ایچ ڈی انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے کی ہے، اور میری طرح یہ اکانومسٹ ہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں، کہ جب کہ ہر آدمی جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہے اس بات پہ کہ ساڈا کی بنے گا، یہ بارشیں جو ہو رہی ہیں اس میں کیا ہوگا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ان بدلتے ہوئے موسمی حالات میں پٹسن کے اگانے کا اور اس کو پروموٹ کرنے کا کتنا سکوپ ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مشرقی پاکستان کے ہم سے چھن جانے کے بعد ہم نے یہ ادھر پاکستان میں اس کا سب سے پہلے جو تجربہ تھا وہ جڑاوالا میں کیا، جہاں جوٹ مل تھی، ریسنٹ جوٹ مل۔ اس طرح تقریباً جو 12-13 جو جوٹ مل تھی پنجاب کے اندر جو آپریٹ کر رہی تھی، کیونکہ بعد میں جوٹ کی طرف گورنمنٹ کی توجہ بھی رہی، لیکن جیسے ہی یعنی کہ خام مال جو ہے وہ باہر سے سستا ملنا شروع ہو گیا، تو یہاں سے یعنی کہ جو ہے جو مل والوں نے جو لینا کچھ کم کر دیا، جو ہمیں جو پتہ ہے یعنی کہ صاحب کا جو ہسٹری کے حوالے سے آہستہ آہستہ یہ جو ملیں بھی جو ہیں وہ بھی واش آؤٹ ہونی شروع ہوں گی۔ اب جو زیادہ آپریٹو ہے وہ اس وقت ہر جوٹ مل ہے، جن کی مدد سے ہم ابھی یہ جوٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ ہم جو سیڈ ہے کوئی بنا کر ان کو دیتے ہیں، وہ آگے اپنے ذمہ داروں کو جو ہے وہ یعنی کہ دیتے ہیں، ان سے فصل جو ہے وہ دوبارہ واپس لیتے ہیں ان ٹرمز آف پریشان۔ اگر ہم جوٹ کو دوبارہ یعنی کہ خاص کر ان علاوہ جہاں دریائی پٹی ہے، جہاں پر سیلاب آنے کے جو خدشات ہوتے ہیں، وہاں پر ہم لگائیں اس کو جون کے اندر یا جولائی کے شروع اوائل میں، تو یہ وہ وقت فصل ہے جو اگر سیلاب بھی آ جائے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا، یہ سکسیسفلی یعنی کہ تھرائیو کر جاتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ سن ہیمپ ہے۔ سن ہیمپ میں یہ ہے کہ بارشوں کے اندر تو وہ سروائیو کر جاتی ہے، لیکن اگر سیلابی کنڈیشن ہو جائے، پانی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو وہ اس میں تھوڑی سی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ ادروائز بارشوں کے موسم میں وہ بھی یعنی کہ بہتر رہ جاتی ہے۔ تو ہمیں ان ریشہ دار جو فصلوں کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو فورن ایکسچینج ہے، جو ہم باہر، کیونکہ اب تو باہر والے وہ بھی اب کم ہی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہ پٹسن کو ساتھ کاٹن کے ساتھ مکس کر کے یعنی کہ اس کی جو پروڈکٹ ہیں وہ بنا کر آگے بیچ رہے ہیں، یعنی کہ خام جو ریشہ ہے وہ کم ہی یعنی کہ
وہ دے رہے ہیں. اگر دے رہے ہیں تو اس کا یعنی کہ وہ ریٹرن زیادہ لے رہے ہیں. اس کی طرف بحیثیت یعنی کہ پاکستانی ہمیں اس چیز کی طرف بھی جانا چاہیے کہ ہم اس کو بھی دوبارہ سے فروغ دیں. کم از کم ان علاقوں میں تو ضرور دیں جہاں پر یعنی کہ ہر سال ہم مونسون کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ فلڈی کنڈیشن یا سیلاب کی صورتحال, جیسے یہ دریا سندھ کا بیٹ ہے, اس کے یہ مظفر گڑھ میں تو لگ رہی ہے, یہ لئیے کی طرف ہم موو کریں دریا سندھ کے ساتھ ساتھ. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اچھی فصل مل سکتی ہے, دوسرا یہ کہ انڈسٹری کے بھی وہ بہتر ہو سکتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے جوٹ کی جو بوری اب لینا چلے جائیں تو مارکیٹ میں وہ بھی 600 سے ابو چلی گئی ہے, وہ بھی کم قیمت پر مل سکتی ہے. یعنی کہ بہتر سے یعنی کہ دانہ کو سٹوریج کرنے کے حوالے سے بھی ہے. دوسرا یہ اگر ہم آج کل کوشش کر رہے ہیں جو اسپائر والے یہ مختلف جو دھاگے ہیں ان کے ساتھ مکس کر کے یعنی کہ کپڑا بنانے کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو اس کے یعنی کہ صرف وہ جوٹ کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں زیادہ تر, وہ اسی حوالے سے یعنی کہ یہ بوری یا ٹاٹ والا کپڑا بنانے کے حوالے سے یا اپنی کارپیٹ انڈسٹری کے اندر اس سے ہٹ کر اگر جس طرح بنگلہ دیش والے کر رہے ہیں یعنی کہ کپڑوں گارمنٹس کے اندر, تو یہ بھی ایک نئی اپرچونٹی ہوگی پاکستان کے اندر کہ نیا بزنس کریٹ کرنے کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے دریاؤں کے پیٹ جو اب انڈیا کی طرف چلے گئے ہیں, لیکن ان بارشوں کے دنوں میں وہاں بھی پانی آتا ہے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ کبھی نہیں لیتے. جب بارشوں کے دنوں میں ادھر پانی آتا ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہندوستان کی طرف سے آبی جارحیت. حالانکہ وہ آبی جارحیت وہ نہیں ہے, وہ پانی ادھر آنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان جگہوں پر فصلیں لگا لی ہیں جو دریا کا اصل راستہ تھا. یہ جو آبی جارحیت ہے نا, اسی کی وجہ سے ہمارا جو لاہور والے جو نا میٹھا پانی جو ابھی نیچے سے وہ پمپ کے ساتھ لفٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو اسی آبی جارحیت ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ آبی جارحیت نہیں, یہ تو خدا کی نعمت ہے. اگر سیلاب کے کچھ نقصانات ہیں وہاں پر بینیفٹ بھی ہیں کہ اندر پانی آتا ہے تو وہ آپ کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائر اس کو بھی تو ریچارج کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف. یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں اصل معاملہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ایک وقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا نے پانی سارا کھا لیا, دوسری طرف جب پانی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ سارا کا سارا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. وہ بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی ہے کہ ریچارجنگ جو ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے. اگر یہ ریچارج نہیں ہوگا تو پھر میٹھے پانی کی جگہ پر نیچے سے ایک تو پانی ڈیپر آپ کو جانا پڑے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ پانی نمکین آنا شروع ہو جائے گا جو اور پرابلم کریٹ کرے گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی سیلاب آتے ہیں کم از کم دریا کے دونوں طرف 2 کلومیٹر وہ لوگوں کو اپنی جگہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ان کو باہر آنا پڑتا ہے. فصلیں برباد ہو جاتی ہیں, جانور متاثر ہوتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے کہ اس ایریا کے اندر جو دریا کے دائیں بائیں ڈیٹا بتاتا ہے کہ جہاں فلڈ آنا ہی آنا ہے, اگر فلڈ آئے گا تو وہاں پر ہم یہ لگا سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ پٹسن کتنے دن کی فصل ہے؟ سر یہ جو ہے اگر ریشے کے جیسے ہم لیں تو یہ 75 ڈیز کی فصل ہے, یعنی کہ 75 ڈیز کے بعد ہم اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں. اس کا وہ سیڈ بنانا ہے 120 ڈیز. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب یہ اگر میری زمین چناب کے کنارے ہے اور یہ جیلم کے کنارے ہے, میرا علاقہ چونکہ جھنگ ہے اور وہ چناب میں بارشوں کے زمانے کے اندر سیلاب آتا ہی آتا ہے, وہاں جیلم بھی لگتا ہے اور چناب بھی لگتا ہے, تو مجھے کس تاریخ کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ میں فصل لگا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ 75 ڈیز تو یہ مفت کے اندر میری آمدنی ہے کہ اگر میں وہاں سے اجڑ کر کہیں جاؤں گا تو پیچھے میری فصل بھی چل رہی ہوگی. سر یہ آپ دیکھیں نا, اس کو جون کے اندر جولائی کے اندر لگا سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس ہم نے ابھی تک یعنی کہ کوئی اس کے اوپر وہ کیڑا وغیرہ یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرگینک فصل ہے, یعنی کہ کیڑے کا حملہ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اس وقت اگر میں کسان سے پوچھوں کہ کس چیز سے تنگ ہے, وہ یہ کہے گا میں کیڑوں سے تنگ ہوں. آپ کوئی فصل لے لیں, ابھی آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ فال آرمی ورم جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے مکئی کا, کپاس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پنک بول ورم, سفید مکھی نے تو تقریباً ہر چیز کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ آپ فصل جون کے اندر لگاتے ہیں,
75 ڈیز کی فصل ہے. آپ نے جو قیمت بتائی تھی 600 روپے، میں نے پچھلی مرتبہ جو کہتا ہوں کہ باردانے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت ریٹ جس پر میں نے خریدا وہ 700 روپے پر بیگ تھا. تو یہ ایک اچھی ایک اپرچونٹی ہے کہ جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے گا اس کا بیج کہاں سے ملے گا؟ سر بیج جو ہے ہمارا جو ادارہ ہے، ہم تو لمیٹڈ یعنی کہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ اپنا تقریباً تھوڑا سا وہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں، 4-5 ایکڑ جو ہمارے پاس ہیں اس پر، اس کو ہم پھر اس وقت جو ہماری جو پریکٹس ہے ہم تھال جھوٹ ول والوں کو دے دیتے ہیں، وہ آگے فارمر کو دے دیتے ہیں فری آف کاسٹ، یعنی کہ جو یہ سیڈ جو ہے ہم سے لے کر، تو وہ جو فارمر جو اس کو یعنی کہ ان کے جو کانٹیکٹ گروورس ہیں ان سے پھر وہ ریشا کریکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کرے اس کو تھوڑا بہت بیج مل سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی سر. سامعین، یہ نیچے جو ہے ڈاکٹر صاحب کا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں. اور آپ سوچیں کہ اس وقت جب ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے مال ڈنگر کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ایک فصل بھی وہاں پر چل رہی ہوتا، وہاں پر پیچھے آپ ایک فصل بھی لگا سکتے ہیں. 75 ڈیز کی فصل ہے. اگر آپ بیج لینا چاہیں، ابھی آپ نے سنا ہے کہ بیج کا حصول کتنا مشکل ہے، اگر آپ بیج بھی لگانا چاہیں تو یہ لوگ بیج بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں گے اور وہ فصل آپ کی 120 ڈیز کی ہوگی. میں ڈاکٹر صاحب، نیچے آپ کا ٹیلی فون چل رہا ہے، یہ میرے فارمر آپ سے رابطہ کریں گے رہنمائی کے لیے. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنی یونیورسٹی کی جوانی کے زمانے کی فائبر ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ یاد کروا دیا، جہاں ہمارے بے شمار کلاس فیلوز تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو، وہ ڈاکٹر حنیف صاحب جو ہیں وہ اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اور ایک قاضی صاحب تھے، وہ ڈین تھے فیکلٹی آف یہ فائبر ٹیکنالوجی. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر ہم کسی پروگرام میں ملتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.